اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ پیغمبر اکرم کے بعد رائے عامہ کے جس کمزور پہلو پر اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی گئی تھی وہ کیسر و کسری کے طرز جہاں بانی کا پیش خیمہ ثابت ہوئی اور اللہ کی حاکمیت کی جگہ شخصی حکومت نے لے لی۔ حالانکہ اسلام میں آمریت اور شخصی حکومت کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور نہ ایک انسان کو دوسرے انسان پر حکومت کرنے کا کوئی حق حاصل ہے، اس لیے کہ حکومت الہیہ کا معیار نہ طاقت و ثروت ہے اور نہ ایسے عوام کی ہم نوائی کہ جن کی اکثریت خود غرضی اور مفاد پرستی کا شکار ہوتی ہے، بلکہ کارساز مطلق جسے اپنا نمائندہ کی حیثیت سے حاکم مقرر کرتا ہے وہی اسلامی مملکت کا سربراہ ہوتا ہے، وہی الہی حاکمیت کی اساس پر حکومت کی تشکیل کرتا ہے اور وہی اللہ کے احکام و قوانین کو عوام پر نافذ کرتا ہے۔ اسلامی حکومت صرف مسلم افراد کے برسر اقتدار آ جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس نظام حیات کے احیاء کا نام ہے جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نافذ کیا، اور اگر کوئی اپنے بعد ایک ناقابل ترمیم دستور لاہ عمل کے خلاف حکومت کی تشکیل عمل میں لاتا ہے تو وہ لاکھ مسلم ہی صحیح اسلامی حکمراں کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ چنانچہ معاویہ، یزید، مروان، عبد الملک اور اسی طرح دوسرے فرما رواؤں کی حکومتوں کو اسلامی حکومت سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ حکومتیں اسلامی حکومتوں کا آئینہ دار ہونے کی بجائے ہر کلی و کیسری حکومتوں کا نمونہ تھیں جنہیں اسلامی حکومت کہنا اسلامی طرز حکومت سے بے خبری کی دلیل ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی حکومت صحیح معنوں میں اسلامی حکومت تھی اور آپ نے حکومت کی ذمہ داری اسی شرط پر قبول کی تھی کہ اسے منہاج نبوت پر چلانے اور اسلامی کالم میں ڈالنے میں دخل انداز ہونے کی کوشش کوئی نہ کرے۔ چنانچہ آپ نے حالات کی تبدیلی اور انسانی مزاجوں کی تغیر پذیری کے باوجود حکومت ربانیہ کے تقاضوں کے مطابق حکومت کی تشکیل اور رسول اللہ کے طرز جہاں بانی اور اپنی حکومت کی بنیاد و اساس رکھی۔ اگرچہ آپ کا دور حکومت مختصر اور انتہائی مختصر اور وہ بھی شورشوں اور ہنگاموں کی آماج گاہ بن گیا تھا، مگر اس مختصر عرصہ میں بھی آپ نے اسلامی حکومت کے خد و خال کو اس طرح ابھار کر دور نبوی کی تصویر اہل دنیا کی آنکھوں کے سامنے پھر گئی، یا یوں کہا جائے کہ مسلمانوں کے اصرار پر آپ نے اقتدار اپنے ہاتھوں میں لے کر ان تمام پردوں کو اٹھا دیا جو اسلامی حکومت پر پردہ دیے گئے تھے۔ امیر المومنین علی کی اسلامی حکومت کا پورا پس منظر حق کے قیام پر مبنی تھا، چنانچہ آپ نے اپنے دور اقتدار میں انہیں دو چیزوں کو مخلوط خاطر رکھا اور اپنا عہد حکومت حق کی سربلندی اور باطل کی سرکوبی کے لیے وقف کر دیا، نیز اسلامی حکام کی اجراء اور اخلاقی اقدار کے تحفظ ہی کو مقصد اولین قرار دیا، اور جبکہ اقتدار کے مقابلے میں اصول و آئین کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی، اسلامی اصولوں کو پامال کیا جا رہا تھا، اور اگر کوئی قانون ذاتی مفاد سے متصادم ہوتا اسے تعویلات کا ہدف بنا لیا جاتا تھا۔ آپ نے کسی قیمت پر صحیح اصولوں سے انحراف گوارا نہ کیا اور نہ مخالفت کی تیز و تند آندھیاں آپ کے موقف میں تبدیلی پیدا کر سکیں۔ آپ نے صرف اپنے موقف پر مضبوطی سے جمے رہے، بلکہ اپنے طرز عمل سے منجمد طبیعتوں میں حرکت و عمل کا جذبہ پیدا کر دیا اور اسلامی تعلیمات سے لوگوں کو روشناس کر کے ذہنی انقلاب کی راہ ہموار کر دی۔